بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے. اس لفظ کی مناسبت سے اذا زلزلت الارض زلزالها، سورۃ زلزال کا سورۃ بینہ کے ساتھ ربط. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 اصول بیان فرمائے. نمبر 1 توحید کا، نمبر 2 رسالت کا، نمبر 3 قرآن کا. اب اللہ رب العزت اس صورت کے اندر اس بات قیامت یعنی چوتھے اصول کو بیان فرمائیں گے. دوسرا ربط سورۃ زلزال کا سورۃ بینہ کے ساتھ. گزشتہ صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے منکرین کے لیے وعیدوں کا ذکر فرمایا تھا. جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، جنت کے منکر ہیں، جہنم کے منکر ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے منکر ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے وعیدیں فرمائی تھی. اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت خوف آخرت کو بیان فرمائے گا. تیسرا ربط سورۃ زلزال کا سورۃ بینہ کے ساتھ. سورۃ بینہ میں اللہ نے فرمایا اولئک هم شر البریہ اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ دنیا کے سب سے بدتر لوگ ہیں اور یہی لوگ جو دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. اب ان لوگوں کے قیامت کے دن احوال کا اللہ ذکر فرمائیں گے. سورۃ زلزال کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سورۃ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ اخلاص 1/3 کے برابر ہے اور سورۃ کافرون 1/4 کے برابر ہے. اس کی تلاوت کرنے سے بندے کو نصف قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور اس کی فضیلت کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ زلزال کو اپنی نمازوں میں کثرت سے پڑھا کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو غنی فرما دیں گے. اللہ رب العزت اگر گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گھریلو حالات ٹھیک کر دے گا. معیشت تنگ ہے تو اللہ فراوانی عطا فرمائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلائی جائے گی زمین، ہلایا جانا اس کا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت زمین ہلائی جائے گی، زلزالها اس کا ہلایا جانا. واخرجت الارض اثقالها، اور نکالے گی زمین اثقالها اپنے بوجھ کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے اندر سے جو دفینہ ہے اور اسی طرح خزانہ ہے وہ زمین باہر نکالے گی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرب قیامت میں دریائے فرات کا رخ پھیر دیں گے، نیچے سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے.
پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 99 لوگ مارے جائیں گے، ایک بندہ بچ جائے گا جو سونا لے گا۔ اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ سونا زمین نکالے گی، چاندی نکالے گی۔ آج دیکھو جی، سونا بھی مل رہا ہے، چاندی بھی مل رہا ہے، پیٹرول بھی مل رہا ہے، گیس بھی مل رہا ہے، ڈیزل بھی مل رہا ہے، یعنی زمین اپنے اندر سے طرح طرح کے خزانے نکال رہی ہے، طرح طرح کی دہاتیں نکل رہی ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے کیا تھی؟ پیشن گوئیاں تھی جو دن بدن آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین نکالے گی اپنے بوجھ کو۔ ٹھیک ہے، کون سا بوجھ؟ مردے ہم زمین کے اندر دفناتے ہیں، وہ دن آئے گا کہ زمین اپنے اندر سے مردوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی، سونے چاندی ہیرے جواہرات زیورات سب کچھ باہر پڑا ہوگا۔ جب یہ حالت ہوگی نا جی، پھر بندہ دیکھے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ، بندہ حیرت کی حالت میں دیکھ کر کہے گا مَا لَهَا، زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اندر کے خزانے باہر پھینک رہی ہے۔ آج تو ہم زمین کو سوراخ کر کر کے اندر سے خزانے نکالتے ہیں، تو اس وقت حالت یہ ہوگی جب زلزلہ برپا ہوگا، قیامت کا نفخہ ثانیہ، تو زمین کے اندر جتنے بھی مردے ہوں گے، ہیرے جواہرات ہوں گے، باہر پڑے ہوں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ جس بندے نے زمین کے جس حصے کے اوپر، جس ٹکڑے کے اوپر نیکی کی ہوگی، زمین کا وہ حصہ بندے کے حق میں گواہی دے گا۔ چاہے نماز پڑھی ہے تو زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا اللہ کے دربار میں گواہی دے گا، اے اللہ اس بندے نے مجھ پر نماز پڑھی ہے۔ زمین کے جس حصے کے اوپر آپ نے انصاف کیا، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا، اے اللہ اس نے مجھ پر بیٹھ کر دو بندوں کے درمیان میں حق کے مطابق فیصلہ کیا، اے اللہ اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر توبہ استغفار کیا، اے اللہ یہ بندہ زمین کے اوپر بیٹھتا تھا، اس کے منہ سے، اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے، اس کے اعضاء سے اچھائیاں نکلتی تھی، اور وہ بندہ جس نے گناہ کیے، شرابیں پیں، چوریاں کی، زنا خوریاں کی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو بھی گناہ کیا، اچھا کیا زمین کے اوپر بیٹھ کر، برا کیا زمین کے اوپر بیٹھ کر، فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین کیا کرے گی جی؟ اپنی خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیوں بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کے رب نے حکم دیا ہوگا اس کو جی۔ ٹھیک ہے، سورۃ النحل میں آپ نے سنا تھا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہاں پر وحی کا معنی وحی نہیں ہے، وحی کا معنی یہاں پر حکم ہے، وہاں پر بھی حکم تھا۔ اللہ زمین کو حکم دیں گے بول اس بندے کے بارے میں کیا کہتی ہے جی۔ ٹھیک ہے، پھر وہاں پر بندہ انکار کرے گا جی۔ ٹھیک، مشرک کے بارے میں آتا ہے، وہ وہاں پر قسم اٹھائے گا واللہ ما کننا مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ دی قسم ہے اے اللہ اساں تیرے نال کوئی شریک نہیں کیتا۔ اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ظالموں کو دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے سورۃ یاسین میں سنا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، بندہ منہ سے بولے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ منہ کے اوپر مہر لگا دے گا۔ وتشہد ایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے، تشہد ارجلہم، بندے کے پاؤں گواہی دیں گے، اس نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہاں پر بندے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز آئے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ لوٹیں گے اشتاتا، ٹولیاں ٹولیاں بن کر، لیجروا اعمالہم، کیوں اللہ قیامت کیوں برپا کرے گا؟ اس لیے برپا کرے گا لیجروا اعمالہم، تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال کا بدلہ۔ یہ ٹھیک ہے، جب محشر کا میدان ہوگا، محشر کا میدان قائم ہوگا، فیصلہ ہوگا، کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہودیوں کا گروپ الگ آ رہا ہے، عیسائیوں کا گروپ الگ آ رہا ہے، مجوسیوں کا الگ آ رہا ہے، مسلمانوں کا الگ آ رہا ہے، حاجیوں کا الگ آ رہا ہے، غازیوں کا الگ آ رہا ہے، نمازیوں کا الگ آ رہا ہے جی، قاضیوں کا الگ آ رہا ہے۔ ہر ایک ٹولی اللہ کے دربار میں آئے گی۔ لیجروا اعمالہم، یہ اللہ محشر کیوں برپا کرے گا؟ اس لیے برپا کرے گا تاکہ ہر بندہ اپنے اعمال کو دیکھ لے جی، اچھے اعمال کیے وہ بھی دیکھ لے، برے اعمال کیے وہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں اگر قیامت برپا نہ ہو تو پھر تو اندھیر نگری بن جائے گی نا جی،
ایک بندہ جو دنیا میں بھی کیا کرتا ہے جی، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اوپر لوگوں کے حق مارتا ہے، وہ تو کیا ہے جی، اس کے پاس پاور ہے، بینک بیلنس ہے، غریب بندہ بول ہی نہیں سکتا، اس بیچاروں کو یہاں پر بھی انصاف نہیں ملتا، اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو پھر تو کیا ہے جی، یہ تو اندھیر نگری ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر سینگوں والی بکری کا اور بغیر سینگوں والی بکری کا آپس میں کیا ہوگا جی، ٹکراؤ ہوگا جی، وہاں پر بھی حساب و کتاب برابر ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جزا کی تفصیل کیا ہوگی، اللہ وہاں پر بدلہ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ، پس جو بندہ عمل کرے گا، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رائی کے دانے کے برابر، خیرن، نیکی والا، یراہو، قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس بندے نے عمل کیا دنیا میں ذرہ برابر شرًا، برائی کا، یراہو، قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا میں نیک عمل کیا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ قیامت والے دن اس کو دیکھے گا، اور برا عمل کیا اس کو بھی قیامت والے دن وہ دیکھے گا جی۔ اب دیکھیں ذرہ کس کو کہتے ہیں، آپ کسی کپ کے اندر چائے پیتے ہو جی، یا دودھ پیتے ہو تو چھوڑ دیتے ہو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، اس کے اوپر بالکل سرخ سرخ چھوٹی چھوٹی چمٹیاں آتی ہیں جی، اس کو عربی کے اندر ذرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرہ کہتے ہیں۔ اور اردو کے اندر جو نقطہ خوردبین کے ذریعے نظر آئے، قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو اس کو بھی دیکھے گا، اچھا ہے تو تب بھی دیکھے گا، وہ جو نیکی کی تھی اور بری کی تھی اس کو بھی تو دیکھے گا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کعب، یہ 2 آیتیں تورات، زبور، انجیل کا کیا ہے جی، خلاصے ہیں۔ پوری تورات، پوری زبور، پوری انجیل کا کیا ہے جی، خلاصے ہیں۔ اچھے اعمال کرو گے وہ بھی نظر آئیں گے، برے اعمال کرو گے تو وہ بھی نظر آئیں گے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بہت پیاری لاڈلی محبوبہ بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمیرہ، اور میری میٹھی بیوی، حمیرہ کا معنی میٹھا، ایاک و محقرات الذنوب، اپنے آپ کو بچا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے۔ محقرات کہ بھائی کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا، دیکھو مثلا ہم آتے ہیں نا جی، فطرتی چیز ہے جی، میں نے کئی بار اندازہ کیا، بندہ دروازے سے اندر ہوتا ہے، بندے کو باہر تھوک نہیں آیا ہوتا ہے، قدرتی چیز ہے، پاؤں رکھتا ہے بندے کو تھوک آ جاتا ہے، بندہ وہیں پہ تھوک دیتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے مسجد کے اندر تھوکنا یہ کیا ہے جی، گناہ ہے، اگرچہ وہ پاؤں کی جگہ والی کیوں نہ ہو جی، ٹھیک ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہو جی مقتدیوں کو جوتے پڑے ہوتے ہیں، دوسرے کا جوتا ہوتا ہے تو لائن پہ لگا ہوتا ہے، ہم آتے ہیں پاؤں کے ساتھ ٹھوڈا مارتے چلا جاتا ہے، یہ اس کو تو ہم کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں باتوں میں کیا کر دیتے ہیں جی، طنز کر دیتے ہیں، اگلے کی بےزتی کر دیتے ہیں، اگلے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے جی، یہ چھوٹے گناہ ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھو۔ جو بندہ ان کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ دن قیامت کے ان گناہوں کو کیا کرے گا جی، دیکھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔